أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 97, 98 اور 99 کی تطبیق. قل من کان، قل لام ساکن ہلے نہیں، خوف کو موٹا پڑھیں. من کان، یہاں پر ہم اخفا کر رہے ہیں باریک فا کا، الف مد عدو، تنوین کے بعد تشدید، یہاں پہ ہم ادغام کر رہے ہیں، ادغام بلا غنہ. جبریل با کے اوپر کل کرا، ری یا مدہ، لام کا زبر لمبا نہ کرے. فإنہ مشدد ایک الف کے برابر، الٹا پیش بھی ایک الف کے برابر. اگر رکیں گے فإنہ، پھر فإنہ سے دوبارہ اعادہ کرنا ہے. نزلہ، زا میں سختی، ہو الٹا پیش، یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام، واو مدہ کے قائم مقام. علی قلبک، لا کھڑا زبر، الف مدہ کے قائم مقام. قلبک، لام ساکن ہلے نہیں. بإذن اللہ، اس پہ جالے کو باریک پڑھنا ہے. مصدقا لی، مصدی، دال تشدید، صوت کو موٹا پڑھے. قلما، ادغام بلا غنہ. بین، یائلین، یدیہ، یائلین یہاں پہ بھی. وہدی وبشری، تنوین کو ہم تشدید سے ملا رہے ہیں، یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ، تھوڑا سا ٹھہر کے، لیکن آواز ناک میں نہ جائے. بشری، رو کے اوپر کھڑا زبر، الف مدہ کے مقام. للمؤمنین، حمزہ پہ جھٹکا واضح ہو، نین یا مدہ، اور آخر میں بد عارض سکون. من کان، اخفا من پر. عدو للہ، عدو، یہاں پہ بھی ادغام بلا غنہ، اس پہ جالے کو باریک پڑھنا ہے. وملائکتہ، یہاں پہ ہے مد واجب. ورسلہ، ہا کے نیچے کھڑی زیر، الف برابر. وجبریل، ری یا مدہ، با کے اوپر کلکلا کری. ومیکال، می یا مدہ، کا کھڑا زبر، ایک الف کے برابر، اس کو لمبا کرے. فإن اللہ، نون مشدد پر غنہ کرے، اس میں کو پر پڑھے. عدو للکافرین، عدو، ول نہ پڑھے، واو کے اوپر دو پیش تنوین ہے. عدو للکافرین، کا کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر، ری یا مدہ، اور آخر مد عارض سکون. ولقد، دال کے اوپر قلقلہ. انزلنا، نون پر اخفا کرے. انزلنا، یہاں پر ہے مد، بڑی مد ہے، مد منفصل جائز، 3 الف کے برابر، اس کو لمبا کرے. الی یا لین. آیاتم، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر، یا کے اوپر کھڑا زبر. آیاتم، اس کو پڑھے، آیت نہ پڑھے. آیاتم بینات، تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر اخلاف کا قاعدہ، تنوین کے آواز میں بدل رہی ہے. بئی میں یا لین، نون کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کے برابر. بینات، یہاں پہ رکے، اگلی آیت کا اگلا پورشن اس کو پھر الگ پڑھ لیں. وما اور ما دونوں میں فرق ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھے، ایک الف کے برابر. یکفر بہا، مد ہے یہاں پہ، مد منفصل. الا، لیکن ہم اکیلے میں الا پڑھیں گے، لیکن ملا رہے ہیں. الا الفاسقون، قو و مدہ، اور آخر میں مد عارض سکون. تقبل اللہ منا ومنکم.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات 97، 98 اور 99 کو پڑھیں گے، ان کا بھی ترجمہ کریں گے اور پھر روٹ ورڈز کو دیکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل کہہ دیجئے، من جو کانا ہے عدوًا دشمن، لی جبریل جبرائیل علیہ السلام کا یا جبرائیل علیہ السلام کے لیے، فإنہ تو بے شک وہ نزلہ اتارا گیا ہے اس کو، علی اوپر، قلبکا آپ کے دل پر، بإذن اللہ ساتھ اجازت اللہ کی، اللہ کے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو بینا یدیہ، بینا درمیان، یدیہ اس کے دونوں ہاتھوں کے، لیکن بینا یدیہ کو جب ملا دیتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہے، تو اس کو ہم ترجمہ یہ کریں گے، واسطے اس کے جو اس کے سامنے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ روٹ ورڈز پہ چلتے ہیں۔ عدوًا عین دال واو روٹ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے دشمن، اور جبریلا جیم با را لام جبریل، پھر ربائی آ گیا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ابھی بمزحزحہ، وہ بھی ربائی ہے، زاہا روٹ ورڈ جو ہے اس کے 4 الفاظ پر، 4 حروف پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی جبریل کے بھی روٹ ورڈ 4 حروف پر مشتمل ہیں۔ جبریل جو ہے سریانی زبان کا لفظ ہے، جبر کا مطلب ہوتا ہے بندہ، یہاں فرشتہ مراد ہے، اور ایل کا مطلب ہے اللہ۔ نزلہ اتارا گیا اس کو، نون زا لام روٹ ہے اس کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، نازل کرنا، یک بارگی اتارنا، علی اوپر، قلبی کا آپ کے دل کے، بإذن اللہ ساتھ اذن اللہ کے، ساتھ اجازت اللہ کے۔ حمزہ زا نون اس کا روٹ ہے، اذن کہتے ہیں ساتھ اجازت کے، ساتھ حکم کے، اور اس کے بعد ہے بشریٰ، با شین را روٹ ہے اس کا، اور بشریٰ کہتے ہیں ایسی خوشخبری کو جو پورے جسم میں سرایت کر جائے، بشر میں جو خوشخبری سرایت کر جائے اس کو بشریٰ کہا جاتا ہے۔ بشر انسان کا جسم ہوتا ہے نا، تو پورے جسم میں سرایت کر جائے۔ آیت نمبر 98 ہے، من کانا جو کوئی ہے، عدوًا دشمن، للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدوًا دشمن ہے، للکافرین انکار کرنے والوں کا، کفر کرنے والوں کا، کافروں کا۔ اس میں نیا لفظ ہے میکال۔ میکال جو ہے میم کاف لام اس کا روٹ ہے۔ میکا عبرانی زبان میں بندے کو کہتے ہیں، اور ایل اللہ، تو گویا اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، جیسے جبرائیل وہ بھی، اور ایسے ہی میکال بھی۔ اور آخری 99 نمبر آیت ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا اتارا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات، آیات بینات واضح یا روشن، وما اور نہیں، یکفرو انکار کرتے، بہا ساتھ اس کا، الا مگر، فاسقون فسق کرنے والے، فا سین قاف اس کا روٹ ہے، اور فاسقون کا مطلب ہوتا ہے فسق کرنے والے۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے حدوں کو توڑنے والے، اپنی باؤنڈریز کو کراس کرنے والے۔ کلی جب کھل جاتی ہے نا تو اپنی کومپل میں سے باہر نکل آتی ہے، تو اس کو بھی فاسقون کہتے ہیں، کہ وہ اپنی لمٹ کو کراس کر کے باہر آ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97، 98 اور 99 آج دیکھیں گے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ فرما رہا ہے، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو کوئی دشمن ہوا جبرائیل کا،
تو ان کو بتا دو کہ یہ تو بے شک اللہ کے اذن سے اتاری گئی چیز ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو سچا نبی مان کر آپ کا دین اختیار کر لیں گے۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کیا کہ امی نبی کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی نبی کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب اس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوں تو اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہود نے کہا آپ نے درست جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے درست جواب دیا، لیکن جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ ہم پر عذاب لاتا ہے، ہم پر غضبناک ہوتا ہے، ہم اس لیے اس کی لائی ہوئی وحی کو نہیں مانتے اور آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جو نبوت ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں بھیج دی تھی، تو یہ بہت تکلیف تھی ان کو بہت بغض اور عناد کی وجہ سے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ نبوت امامت دنیا کی ہمارے ہاتھ سے چھن گئی ہے، اور اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ان کی چالیں کھول کر بتا رہی تھیں، کھل گئی تھیں ان کی ساری حرکتیں، تو اس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ خلاف ہو گئے کہ یہ تو ہماری سب چھپی ہوئی باتیں کھل رہی ہیں، تو اس لیے وہ اسلام کے خلاف ہو گیا، اور انہوں نے بہانہ کیا کیا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، ہمیشہ ہمارے پر غصہ اور عذاب ہی لے کر آتا ہے۔ اس آیت سے لے کر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس آیت سے لے کر 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہود جو ہیں ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی کہ وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہیں، اور ایسے ہی وہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی رکھتے تھے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل ہمیشہ ہم پر عذاب لے کر آتے ہیں، اور جو وہی ہم پر لانی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آئیں کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو وارن کر رہے ہیں کہ جو کوئی جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے وہ سمجھ لے کہ جبرائیل تو اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرماتے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن نازل نہیں فرما رہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ وحی کس پر نازل کرنی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن تو توریت کی تصدیق کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ تورات میں کیا کیا تحریفات ہو گئی تھیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، قرآن کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اس کو یہ کیا مقصد ہے، تو مصدق لما بین یدیہ جو ان کے سامنے ہے یعنی تورات، اسی کی یہ تصدیق کرتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، ہدایت ہے اور بشریٰ للمومنین، اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ گویا کہ ایمان مومنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتی ہے، انہیں زندگی کا مقصد بتاتی ہے اور خوشخبریاں دیتی ہے، خوشخبریاں ملتی ہیں جو دین کے اوپر چلتے ہیں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ خوشخبریاں ان کو ملیں گی۔ قرآن جو ہے بیسیکلی زندگی کے ہر ایسپیکٹ کے اوپر بات کرتا ہے، ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا کام کرنے چاہیے یہ بھی بتاتا ہے، اور کن کاموں سے رکنا چاہیے یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہی مومنین ہوتے ہیں نا، ان کے لیے قرآن خوشخبری ہے اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، اور انسان کو صبر کرنا آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، اور پھر اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ جس کا مددگار اور رہنما اللہ بن جاتا ہے، اور اس کا خاتمہ پھر ایمان پر ہوتا ہے، اور یہ قرآن قبر میں اس کا خوبصورت ساتھی بن کر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے سب سے مشکل وقت ہمارے اوپر وہ ہوگا، دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ بڑا گھبرا جاتے ہیں، بڑا مشکل دور، بڑا مشکل وقت، لیکن یاد رکھیے یہ کچھ مشکل نہیں، اصل مشکل کا اندازہ تو اس وقت ہوگا جب گھپ اندھیرے قبر میں ہم پہنچائے جائیں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں قرآن سے محبت کی ہوگی، اس کو پڑھا ہوگا، اس کو پڑھایا ہوگا، تو یہ قرآن سچا دوست کی شکل میں ہمارے ساتھ قبر میں آ جائے گا اور ہماری قبر کو روشن کر دے گا، انشاءاللہ قبر کو وسیع کر دے گا،
اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کی تنہائی کو قرآن دور کر دے گا، اور قرآن کی بدولت انسان جنت میں اعلیٰ مقام پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 98 ہے، اللہ فرما رہا ہے من کانا، جو ہے عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے انکار کرنے والوں کا، کافروں کا۔ بہت ہی سخت آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے دشمنی کرے گا اور جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کرے گا تو اللہ خود اس کا دشمن ہے۔ یہاں اللہ کے رسولوں، اس کے فرشتوں، خاص طور پر جبرائیل اور میکائیل کی عظمت اور بڑائی پتہ چل رہی ہے کہ ان سے دشمنی کرنے والے کو اللہ اپنا دشمن قرار دے رہا ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے نا، فرشتے تو جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، اور جو فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے وہ دراصل اللہ سے دشمنی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہر کام کر رہے ہیں، پھر اللہ بھی ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مرضی اسی طرح رسول بھی اللہ کی مرضی سے آتے ہیں اور اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسولوں سے دشمنی کرنا بھی دراصل اللہ سے دشمنی ہے۔ اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتے ایک جماعت ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کوئی ان میں سے کسی ایک سے دشمنی کرے گا تو گویا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا۔ ایک فرشتے کا انکار سب فرشتوں کا انکار ہے، اور ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہا گیا کہ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کا قتل، اور ایک انسان کا جان بچانا گویا ساری انسانیت کی جان بچانا، ایسی اللہ کے ایک حکم کو ماننا گویا کہ تمام اللہ کے ایک حکم کا انکار کرنا گویا کہ سارے احکامات کا انکار کرنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے فیصلے کا انکار ہے۔ فرشتے اور رسول اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اگر کوئی ان کا انکار کر رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ اللہ کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ سنا دیتے ہیں، بخاری میں حدیث آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی۔ اللہ سے کون جنگ جیت سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ یہ فرماتا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا، اور پھر دوست سے مراد صرف رسول نہیں ہے بلکہ جو بھی اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کے دوست ہیں۔ یہود کا بھی ایک بہانہ تھا، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آتے اگر آپ پر جبرائیل کی بجائے میکائیل وحی لے کر آتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میکائیل ہمارے دوست ہیں، تو یہ رحمت لاتے ہیں، بارش لاتے ہیں جس سے فصلیں پکتی ہیں، جبکہ جبرائیل تو آسمانی وحی لاتے ہیں جس سے سختی، تنگی اور تکالیف آتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے عذاب لاتے ہیں، تو ہم ان کی لائی ہوئی وحی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بارش سے نباتات اگتی ہیں اور یہ جسم کی غذا ہوتی ہیں، ان کی لالچ اور حرص جو ہے اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ انسان کو حلال حرام کی تمیز بھی بھلوا دیتی ہے، اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو کر کفر اور شرک میں آ کر دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لے گا۔ جبکہ وحی الہی روح کی غذا ہے، کیونکہ وحی بھی آسمان سے آتی ہے اور روح بھی اوپر سے آتی ہے۔ اگر کسی کی روح وحی الہی کی حرص رکھتی ہے تو وہ متقی بن جائے گا۔ جو وحی الہی کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے اللہ کی بات پہنچ جائے اور پھر وہ اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے تو وہ متقی بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں دوڑ لگاتا ہے اور ہر اللہ کے حکم کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، سرخرو ہو جاتا ہے وہ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ ابن کثیر میں ہے ایک دفعہ یہود حضرت جبرائیل کی دشمنی اور حضرت میکائیل کی دوستی کی بات آپس میں کر رہے تھے کہ حضرت عمر نے سن لی ان کی بات اور فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر کوئی جبرائیل سے دشمنی کرے گا تو اس کا دشمن اللہ بھی ہے اور دوسرا فرشتہ بھی، کیونکہ جبرائیل کے دشمن سے میکائیل تو دوستی نہیں رکھ سکتے اور میکائیل کا دشمن جبرائیل کا دوست نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کا دشمن اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں آ سکتا اور نہ ہی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے۔ حضرت عمر نے مزید فرمایا واللہ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی خوف ہے، سنو جو شخص اللہ کا دشمن ہے اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن ہے یا میکائیل کا دشمن ہے، اس کافر کا اللہ بھی دشمن ہے۔ حضرت عمر یہود کو یہ کہہ کر وہاں سے چل دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا عمر ابن خطاب مجھ پر تازہ وحی نازل ہوئی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ حضرت عمر نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور میرے ماں باپ قربان، یہی باتیں تو میں ابھی یہود سے کر کے آ رہا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتانے ہی کے لیے آیا تھا کہ آپ نے مجھے یہ آیات سنا دی۔ صحیح بخاری میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میری دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کس قدر بدقسمت ہے وہ جو اللہ سے دشمنی مول لے لے۔ ہمیں بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے کون دوست ہیں۔ ہمیں ہمیشہ لوگوں سے سوچ سمجھ کر معاملہ کرنا چاہیے، کہیں ہم نادانی میں اللہ کے دوست کو ناراض نہ کر دیں۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے دوست کو ناراض کرنے کا مطلب ہے اللہ کو ناراض کر دینا۔ تو ہمیں ڈھونڈ کے اللہ کے دوستوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کی مجلسوں میں جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ نیک مجلسوں میں جانا نصیب کر اور نیک دوستوں کی محبت نصیب کر، نیک لوگوں سے صحبت نصیب کر۔ اور اللہ تعالیٰ ہم فرما رہے ہیں کہ اگر میرے دوستوں سے دشمنی کرو گے تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اس سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا۔ آیت نمبر 99 پہ چلتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کے اوپر واضح آیات نازل کی، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا، اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، نہیں اس کا انکار کرتا کوئی بھی إِلَّا الْفَاسِقُونَ، جو نافرمان ہو، نافرمانوں کے علاوہ ان کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس قرآن میں واضح آیات ہیں، یہ حق کو کھول کر بیان کرتی ہیں، اور بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کر دیں ان کو بھی واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان گئے تھے، بھی میں نے ذکر کیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تمام نشانیاں موجود تھیں، اور وہ تو انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو، تو وہ اس انتظار میں تھے کہ ہمیں اس سے ترقی ملے گی، کیونکہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں آ جائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، تو اب جب بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو تعصب اور حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا اور مختلف بہانے بنانے لگے۔ کبھی کہتے جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے اس لیے ہم قرآن کو نہیں مان سکتے، اور اصل وجہ اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ انہوں نے حق کا انکار کیوں کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے نافرمان تھے، ہمیشہ سے فاسق تھے، ہمیشہ سے حدیں توڑنے والے تھے۔ ان کا ہمیشہ سے یہی کردار رہا کہ حکم عدولی کرو، عہد شکنی کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے معجزات اور بینات کا صرف وہی لوگ انکار کر سکتے ہیں جو حکم عدولی کے عادی ہوں۔ دیکھیں ایک شخص کیوں نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی کیوں حکم عدولی کرتا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تعصب، بغض، حسد، اور پھر اس کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ، دھیان سے سنیے، غیر اللہ کی محبت۔ اللہ کے علاوہ اور محبتیں جب دل میں پال لیتے ہیں نا، پھر اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بچھڑا پال لیتا ہے اپنے دل میں، کہ وہ مال کا بھی ہو سکتا ہے، اولاد کا بھی ہو سکتا ہے، خواہشات کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بڑائی اور تکبر بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں یہ سب کچھ ہو، اس کے پاس اللہ کے لیے نہ وقت ہوتا ہے، نہ طلب ہوتی ہے، نہ حق پانے کی خواہش ہوتی ہے اس کے دل میں، نہ ہی حق پانے کے لیے وہ کوئی کوشش کرتا ہے، نہ اپنا وقت صرف کرتا ہے، نہ صلاحیتیں، نہ مال۔ وہ اپنی تمام کوششوں کو، اپنی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، یہ جو دنیا کے بچھڑے انہوں نے اپنے دلوں میں پالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پرورش کرنے میں وہ ان ساری صلاحیتوں کو لگا دیتے ہیں، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اور اصل معاملہ دل ہی کا ہوتا ہے۔ دل میں جس چیز کی طلب یا خواہش ہو نا، انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اور پھر وہ چیز پانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی کوشش عمل میں ڈھل جاتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی نا، تو پھر انسان اس کی طلب میں لگ جائے گا۔ لیکن جو انسان فاسق ہو جاتا ہے وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا۔ فاسقوں کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں اہل کتاب سمجھ کر ہماری عزت کرتے ہیں، مسئلے پوچھنے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں گے جو کہ امی بھی ہیں، تو لوگ ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس جائیں گے اور ہمارا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے۔
دنیا میں ہر انسان کو جو اس کی ضروریات ہیں کچھ مانگے اور کچھ بغیر مانگے مل جاتی ہیں، لیکن ہدایت صرف مانگنے پر نصیب ہوتی ہے، صرف طلب کرنے پر نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو فاسق لوگ ہیں یہ حدوں سے نکل جانے والے لوگ ہیں، واضح نشانیاں دیکھ کر بھی یہ نہیں ان پر ایمان لاتے، اور اللہ فرما رہا ہے یہ کیونکہ یہ فاسق ہیں اس لیے ان کا یہ عمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔